बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 to 7। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रूव दैट 2n plus 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 3 into 5 2n minus 1 2n plus 1 और यहाँ पे 2n, ये वैल्यू जो है हमने प्रूव करनी है इस क्वेश्चन को। सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो सबसे पहले आपको वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम इन नंबर्स को देखें तो यहाँ पे ये जो 2n plus 1 है इसको हम अगर लें, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं पहले, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है। इसको हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, 2n plus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो सकता है आपके पास कि 1 2 3 4 सो ऑन 2n और 2n plus 1, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे जब हम देखेंगे लेफ़्ट साइड पे तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 1 3 5 है, जबकि हमारे पास तो ये होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से जा रही होती हैं वैल्यूज़, ठीक है। या बैकवर्ड अगर आप देखें तो इस तरह से 5 4 3 2 1 इस तरह से आनी होती है। लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल में अब आपको 1 3 5 मीन 1 1 का गैप दे दिए। अब फैक्टोरियल में आपके पास ऑड नंबर्स भी होते हैं और इवन दोनों नंबर्स, ये वाले जो नंबर्स आते हैं वो ऑड नंबर भी ऐड हो जाते हैं और इवन नंबर भी हो जाते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि इनका ग्रुप बना लेते हैं। इवन और ऑड नंबर का जो है वो हम ग्रुप बना लेंगे, उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। वो इस तरह से हम करेंगे कि जब हम इवन नंबर लेंगे ना तो 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर स्टार्ट 2 से ले रहे हैं ना तो 6 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। और सो ऑन ये कहाँ तक जाएगा, 2n तक, क्योंकि ये आपके पास जो है वो इवन नंबर है। इसी तरह से जब आप ऑड नंबर लेंगे तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और ये फिर इसमें आपके पास वैल्यू 2n plus 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैंने लिखा है कि ये देखें ये वाली वैल्यू इसमें से 1 2 4 6 वाली निकाली और साथ में ये 2n लिख दिया और दूसरी वैल्यू को सेपरेट कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है मल्टीप्लाई ही आप लिखेंगे, बिटवीन में मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से देखिए हम जो है वो 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। किस तरह से कॉमन लेंगे, सारी वैल्यूज़ में से हमने क्या करना है, 2 वाली वैल्यूज़ जो है ना उनको कॉमन ले लेना है। सो यहाँ पे हम इक्वल लगा लें, ठीक है, और 2 को कॉमन ले लेते हैं, साथ में n क्यों लिया है, क्योंकि ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, ठीक है। सो n नंबर्स तक जा रही हैं तो हमने 2n आप कह लें कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग यहाँ पे आपके पास किस तरह से वैल्यूज़ आएंगी वो आप यहाँ पे अब राइट करेंगे। अब जब आपने इनमें से 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी और सो ऑन। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आपके पास n आ जाएगा, ठीक है। इन वैल्यूज़ को जब हम राइट करेंगे तो 1 3 5 सो ऑन। यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं 2n minus 1 और 2n plus 1, ठीक है। इस वैल्यू को जो है वो इस वे में हमने राइट कर लिया है। अब यहाँ से देखें कि आपके पास ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1 2 3 से लेके n तक, तो ये फिक्टोरियल है। अब ये किसका फिक्टोरियल है, ये n का फिक्टोरियल है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 2n लिखेंगे और ये वाली वैल्यू जो है ये किसका फिक्टोरियल है, n का फिक्टोरियल, इसको लिख लेंगे और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएगी, वो है 1 3 5 सो ऑन 2n minus 1 और 2n plus 1, ठीक है। इस तरह से आपने इसको राइट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू थी, ये हम किसको लेके चले थे, इस वैल्यू को लेके चले थे। तो इसको हम यहाँ पे इक्वल की इधर लगा के आप लिख सकते हैं 2n plus 1 फैक्टोरियल, इधर भी इसको राइट कर लें 2n plus 1 और यहाँ पे फैक्टोरियल। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये जो वैल्यू है ना n फैक्टोरियल, इसको हम मूव कर लेते हैं इस साइड पे, इक्वल की इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 2n plus 1 और यहाँ पे आपके पास है फैक्टोरियल, इसके डिनोमिनेटर में आ जाए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ से ये वैल्यू पहले राइट कर लें क्योंकि इस तरह से ये आपको दिया हुआ है, तो आप राइट कर लेते हैं 1 into 3 into 5 सो ऑन 2n minus 1 into 2n plus 1, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको राइट कर लें
اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ریمیننگ 2n آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو اسٹارٹ میں لکھ لیں یا اینڈ میں لکھ لیں, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سو اس طرح سے دیکھیں آپ کے پاس یہی ہم نے پروو کرنا تھا, پروو ہو گیا. سو لاسٹ پہ آپ یہاں پہ رائٹ کر دیں گے ہینس پرووڈ. ٹھیک ہے, یہ پروو جو کرنا تھا ہم نے اس کو پروو کر لیا ہے. کویشچن نمبر 6 دیکھیں. کویشچن نمبر 6 ہمیں دیا گیا ایکسپریس ایز اے سنگل فریکشن. سنگل فریکشن کی فارم میں لکھنا ہے. اب یہ دیکھیں ڈبل فریکشن ہے, یہ بٹوین میں پلس یا مائنس آ جائے تو اٹس مین یہ آپ کے پاس 2 ویلیوز ہوتی ہیں. ہم نے اس کو ایک سنگل ویلیو میں بنانا ہے. سو ہم اس کو سنگل ویلیو کے لیے رائٹ کریں گے. سو سب سے پہلے ہم اسٹیٹمنٹ کو رائٹ کر لیتے ہیں ایکول کے ساتھ. سو یہاں پہ آپ کے پاس ویلیو ہے n+2 فیکٹوریل اوور r+2 فیکٹوریل. ٹھیک ہے, پلس لگائیں. یہاں پہ آپ کے پاس ویلیو ہے n+1 فیکٹوریل اوور r+1 فیکٹوریل. اب ہمیں یہاں پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ n+1 فیکٹوریل اگر اس کو بریک کریں تو n+1 فیکٹوریل یہاں پہ آ سکتا ہے. ادھر r+1 ہے تو اگر ہم اس کو بریک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی r+1 فیکٹوریل آ سکتا ہے. اس تک سٹاپ کر لیں گے. سو فیکٹوریل کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. جب ایکسپینڈ کریں گے تو اس کو ہم رائٹ کریں گے n+2 اور پھر اس کے بیکورڈ ایک نمبر تو n+1 فیکٹوریل آ جائے گا. اوور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس r+2 فیکٹوریل اور بیک کو چلیں گے تو سوری یہاں پہ فیکٹوریل کا سائن نہیں ہوگا, یہاں پہ آئے گا. سو یہاں پہ آ جائے گا r+1 فیکٹوریل. یہ والی ویلیو ایسے ہی رائٹ کر لیں n+1 فیکٹوریل اوور r+1 فیکٹوریل. اب ہمیں دیکھیں کہ نظر آ رہا ہے یہ والی جو ویلیوز ہے نا, یہ n+1 فیکٹوریل اس میں بھی ہے, اس میں بھی کامن لی جا سکتی ہے. ڈینومینیٹر میں بھی یہ ویلیو سیم ہے. سو ہم اس کو کامن لے لیں گے. ہم یہاں سے کامن لیں گے n+1 فیکٹوریل اوور r+1. ٹھیک ہے, یہ والا فیکٹوریل ہم نے کامن لے لیا. ریمیننگ ویلیو ہم رائٹ کر لیں گے. یہاں سے ویلیو ہے n+2 اوور r+2 اور پلس یہاں سے دونوں ویلیوز کامن آ گئی, ریمیننگ 1 آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب یہاں سے آپ اس کا ایلسیم لے لیں گے. اسٹارٹ والی ویلیو ایسے ہی رائٹ کر لیں n+1 فیکٹوریل اوور r+1 فیکٹوریل. اب یہاں سے جیسے ہی آپ ایلسیم لیں گے تو ایلسیم ڈینومینیٹر والی ویلیو r+2 ایلسیم آ جائے گا. یہاں پہ n+2 ایز اٹ از آ جائے گا. یہاں پہ دیکھیں اس کے ڈینومینیٹر میں نہیں تھا یہ جو ایلسیم لیا, تو ایلسیم اوپر آ جائے گا 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے ایز اٹ از آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ اس کو رائٹ کریں گے. اب یہاں سے دیکھیں یہ والی ویلیو ایسے ہی آ جائے گی n+1 فیکٹوریل اوور r+1 فیکٹوریل. اب یہاں سے دیکھیں n اور یہ 2 4 ہو جائے گا تو یہ n پلس r+4 ہو جائے گا. ڈینومینیٹر میں ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی r+2. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اب دیکھیں اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے لکھ سکتے ہیں, مین کمبائن کر سکتے ہیں. اب یہاں سے نیچے ہمیں ایک جو چیز نظر آ رہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ گریٹر ویلیو یہ اس سے اسمال تو r+2 اور r+1 یہ اس کا فیکٹوریل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہم اس کو اس وے میں لکھ لیں گے. اوپر والی ویلیو ایز اٹ از آ جائے گی n+1 فیکٹوریل ملٹیپلائی n+r+4. ٹھیک ہے, ڈینومینیٹر میں میں اس ویلیو کو پہلے لکھوں گی r+2, پھر یہ والی ویلیو لکھیں گے r+1 فیکٹوریل. اب دیکھیں یہ والا کس کا فیکٹوریل ہے, میکسیمم یہ ویلیو ہے نا گریٹر ویلیو, تو اس کا فیکٹوریل ہوگا یہ. تو اوپر والی ویلیو ایسے ہی آ جائے گی n+1 فیکٹوریل انٹو n+r+4 اور ڈینومینیٹر میں ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی r+2, اس کا آ جائے گا فیکٹوریل. اب دیکھیں یہ ایک سنگل فریکشن بن گئی ہے. سنگل فریکشن میں ہی ہم نے اس کویشچن کو لے کے آنا تھا. تو اس طرح سے آپ کا کویشچن نمبر 6 جو ہے وہ بھی سالو ہو جائے گا. کویشچن نمبر 7 دیکھیں. کویشچن نمبر 7 ہمیں دیا گیا دیر آر 4 ڈسٹنکٹ کلرڈ, 4 مختلف کلرز ہیں, کلرز باز اینڈ 4 باکسز. 4 بالز ہیں اینڈ 4 باکسز ہیں, ڈفرنٹ کلر ہیں آف سیم کلر ایز دوز آف دی بالز. سیم کلر کا مین ہے کہ 4 پہلے تو 4 ڈفرنٹ کلرز کی بالز ہیں اور اسی کلرز کے جس کلرز کی بال ہیں اسی کلر کے جو ہیں وہ ان کے پاس باکسز ہیں. Determine the numbers of possible ways the balls, one each in a box, can be placed such that a ball does not go to a box of its own color. وہ کہتا ہے آپ نے possible ways find کرنے ہیں کہ جو 4 کلرز کی balls ہیں ان کو 4 کلر کے جو باکس ہے اس میں ڈال دیا جائے, لیکن
ایک چیز یہ ہے کہ جس کلر کا باکس ہے اس میں اس کلر کی بال آپ نے نہیں ڈالنی، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے پاسبل ویز ہو سکتے ہیں باکس میں کلر ڈالنے کے، ٹھیک ہے، بالز جو ہیں وہ ڈالنے کے، کلرڈ بال. سو اب اس کے لیے جو سنیریو آپ نے بنانا ہے تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ کلر جو ہے نا وہ آپ کوئی سے بھی پہلے لیٹ کر لیں کہ کون سے کلر کے باکس اور بالز ہیں. سو یہاں پہ آپ لیٹ کر سکتے ہیں، ہم یہاں پہ لیٹ کریں گے. لیٹ there are red, green, yellow, blue balls اینڈ باکسز. ٹھیک ہے، اب یہ 4 کلرز ہم نے لیٹ کر لیے ہیں باکسز کے لیے بھی اور بالز کے لیے بھی. اب پاسبل ویز کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک باکس ہے، سو یہاں پہ ہم رائٹ کرتے ہیں سینیریو ایک بنائیں گے چاروں کلر کے باکس کا. اب یہ دیکھیں یہ ریڈ باکس ہے، کیا ہے آپ کے پاس ایک ریڈ باکس آ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس ہے گرین باکس، ٹھیک ہے، گرین باکس. پھر آپ کے پاس ہے بلو باکس، ٹھیک ہے، بھی لکھ لیں باکس، چلیں پورا ہی لکھ لیتے ہیں. پھر یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یلو باکس، ٹھیک ہے، یلو باکس. اب یہ 4 کلرز کے باکس ہیں. اب اس میں کس طرح کی بالز آنی ہیں؟ اب دیکھیں ٹوٹل 4 کلرز کی بالز ہیں، لیکن یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ جس کلر کا باکس ہے اس کلر کی بال تو نہیں آنی چاہیے. اب پیچھے دیکھیں پھر کتنی ریمیننگ آپ کے پاس بالز رہ جائیں گی، کس کس کلر کی رہ جائیں گی. ایک تو آپ کے پاس گرین کلر کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دوسری آپ کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں پھر بلو کلر کی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس ریمیننگ بال ہے وہ یلو کلر کی ہے. اٹس مین اس میں کتنی کلرز کی بالز میں 3 اس کے پاس پاسبلٹی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ڈالی جا سکتی ہیں، لیکن آپشن کتنے ہیں اس کے پاس؟ 3 آپشن ہیں اس باکس کے پاس. تو اس میں ایک کلر کی ہم بال ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ اس میں گرین ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گرین آپ نے اس میں انٹر کر دیا. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ ٹوٹل کتنی پاسبل ویز ہے 3. سو یہاں پہ آپ کیا رائٹ کر سکتے ہیں 3. نیکسٹ دیکھیں، اب یہ گرین باکس ہے. اب گرین باکس میں دیکھیں کون سی کلر کی جو بالز ہیں. اب دیکھیں ٹوٹل 4 کلرز کی بال ہیں، گرین اس میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، گرین کلر کی جو بال تھی 4 میں سے وہ کم ہو چکی ہے، وہ اس میں چلی گئی ہے. ظاہر ہے اب یہاں سے گرین ہی نہیں لکھنا تھا کیونکہ گرین میں گرین نہیں آنی تھی، باقی آ سکتی ہیں. تو باقی تینوں کلرز کی بال کون سی آپ کے پاس یہاں پہ ریمیننگ بچیں گی؟ ایک تو ریڈ کلر کی بال بچے گی، پھر ایک بلو کلر کی بال ہے اور ایک یلو کلر کی بال آپ کے پاس ابھی ہے. اٹس مین یہاں پہ بھی 3 پاسبلٹی ہیں. اب اس میں سے ایک کلر کی بال جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے. فرض کریں کہ آپ اس میں بلو کلر کی بال ڈال دیتے ہیں. کون سے کلر کی بال ایڈ کر دی ہے؟ بلو کلر کی. اب پاسبل ویز ٹوٹل کتنے تھے؟ وہ اگین اس کے پاس 3 ہی تھے کیونکہ گرین کلر کی باکس اس میں چلی گئی، باقی 3 باکس یہاں بالز یہیں پہ تھیں. تو اٹس مین یہاں پہ بھی آپ کے پاس 3 ہی پاسبلٹی تھیں اور یہاں پہ لگا لیں آپ پلس. اچھا، اب نیکسٹ دیکھیں بلو باکس. اب بلو باکس کے لیے کتنی بالز رہ گئی ہیں؟ گرین اور بلو تو ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، گرین اور بلو جو ہیں وہ چلی گئی ہیں باکسز کے اندر. جو ریمیننگ بالز ہیں وہ آپ کے پاس ریڈ ہے اور یلو ہے. اب یہ 2 بالز ہیں، اب کتنی پاسبلٹی آپ کے پاس بچ گئی ہیں؟ 2. تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 2. اب اس میں آپ نے کوئی بھی ایک کلر کی بال ڈال دینی ہے، آپ ریڈ ڈال دیں یا پھر آپ یلو ڈال دیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں یلو کلر کی، کیونکہ جو ریمیننگ یلو بچ جائے گی وہ اس میں تو ہم ڈال نہیں سکتے، سو ہم نے ڈفرینٹ کلر کی ڈالنی ہے نا اس میں. سو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ یلو کلر کی بال ڈال دی آپ نے، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کون سی بال رہ گئی ہے؟ اب آپ کے پاس جسٹ ایک بال رہ گئی ہے. گرین بلو یلو چلی گئی ہے، جسٹ ریڈ بال رہ گئی ہے. اٹس مین یہاں پہ کتنی آپشن رہ گئے ہیں؟ ایک آپشن ہے، سو وہ یہاں پہ آ جائے گا اور اس میں آپ نے ریڈ بال جو ہے وہ انٹر کر دینی ہے. یہ دیکھیں اب یہ سینیریو اس طرح کا بن گیا کہ 4 باکس تھے ڈفرینٹ کلر کے، 4 بالز تھیں اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جس کلر کا باکس ہے اس کلر کی بالز میں نہیں ڈالنی. اسٹارٹ میں ہمارے پاس 4 ٹوٹل بالز تھیں جس میں یہاں پہ ریڈ بھی ڈالنے، لیکن آپشن آپ کے پاس ریڈ تو اس میں جا نہیں سکتا، تو پاسبل ویز میں تو وہ نہیں آئے گا، تو ریڈ کو ہم نے پہلے ہی نکال دیا. تو پیچھے 3 آپشنس تھے، تو 3 آپشنس کو ہم نے رائٹ کر لیا. اس میں سے پھر ہم نے کیا کیا، گرین بال اس کے اندر ڈال دی. ریمیننگ بال آپ کے پاس ریڈ، گرین اور یلو بال بچ گئی ہوئی ہیں، وہ اس کے بعد جب آئے گرین باکس کے پاس تو 3 بالس تھیں، یہ والی ریڈ، بلو اور یلو.
हमने क्या किया, ग्रीन बॉल तो पहले ख़त्म होगी, तो कितनी पॉसिबिलिटी फिर रह गई, कितने ऑप्शन से, 3 ऑप्शन आपने प्लस कर लेने हैं पीछे वाले में। और इसमें अब हमने क्या किया, ब्लू बॉल एंटर कर दी। जब ब्लू कर दी तो पीछे ग्रीन भी चली गई, ब्लू भी 2 रह गई, रेड और येलो। तो इसके बाद जब आए तो जस्ट उसके बाद 2 ऑप्शन थे वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया, और इसको फिर हमने येलो बॉल डाल दी। फिर हमने लास्ट वाले के पास देखा तो एक ही ऑप्शन था उसके पास रेड का, तो उसमें हमने रेड बॉल डाल दी। तो जो ऑप्शंस थे उन सारे ऑप्शंस को आप अगर ऐड करें तो देखिए 3 6 हो जाएगा, 7 8 और ये 9। तो टोटल कितने आपके पास कम्बिनेशन बन सकते हैं, 9 कम्बिनेशन। सो यहाँ पे आपने राइट कर लेना है 9 कम्बिनेशन। ठीक है, 9 कम्बिनेशंस बनेंगे आपके पास ये जो बॉल्स हैं उनको बॉक्सेस के अंदर डालने के लिए। सो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।